بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپڈیٹ ود اقصیٰ خان کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہمزاد۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا موضوع۔ ہر وقت ہر لمحہ ہمارے ساتھ رہنے والا ایک خوفناک مخلوق جو ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ انسانوں کا یہ ہم شکل ساتھی کون ہے جو موت تک ہمارے ساتھ رہتا ہے؟ آخر اس کا مقصد کیا ہے اور ہماری موت کے بعد وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ معزز سامعین، سائنس کے مطابق اس دنیا میں ہر شخص کے تقریباً 6 یا 7 ہم شکل موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جیسے دکھنے والے صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ جنوں میں بھی ہوتے ہیں جو ہو بہو ہمارے جیسا دکھتے ہیں اور وہ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اسلامی روایات میں اسے قرین یا ہمزاد کا نام دیا گیا ہے۔ دراصل روح تمام انسانوں میں زندگی کی علامت کی وجہ ہے۔ صوفیہ کے بقول انسانی روح نفس اور خاک کا مرکب ہے اور انسانی جسم میں 2 روحیں موجود ہوتی ہیں، ایک لطیف روح جو پورے جسم میں جاری و ساری ہے اور جس کے بنا زندگی ناممکن ہے، اور دوسری پیکر روح جو نفس سے جڑی ہوتی ہے۔ پہلی روح اسلامی عقائد کے مطابق موت کے بعد اس دنیا سے واپس چلی جاتی ہے۔ یہ وہی روح ہے جس سے عہد الس لیا گیا تھا، جبکہ دوسری قسم کی روح کو صوفیہ کرام نے ہمزاد قرار دیا ہے، جس کی منزل کہیں اور ہے اور وہ صرف موت تک ہی ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ ہمزاد دراصل کسی بھوت پریت یا دیوی دیوتا کا نام نہیں، بلکہ جب بھی انسان کے ہاں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ اس جن کو ہی عربی میں وسواس اور فارسی میں ہمزاد کہتے ہیں۔ یہ انسانوں کو بری باتوں کی ترغیب دیتا ہے، دل و دماغ میں شر پیدا کرتا ہے اور موت تک اس انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ ہمزاد شکل و صورت میں بالکل اسی انسان کے جیسا ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے، اور ہمزاد انسان کے ساتھ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ ابن کثیر کے مطابق جب اللہ نے ابلیس کو مہلت دی اور اس نے قسم کھائی کہ وہ انسان کو بہکائے گا، تو اللہ نے اس کے اس چیلنج کو قبول کر لیا کہ تو جس طرح چاہے تا قیامت کوشش کر لے۔ اس پر ابلیس نے اللہ سے کچھ ہتھیار طلب کیے، لہٰذا اس پر اللہ نے فرمایا کہ انسان کے ہر بچے کے ساتھ تیرا ایک بچہ پیدا ہوگا، تجھے اس کے دل تک رسائی دی جائے گی اور تو خون کی طرح ان کی رگوں میں دوڑے گا۔ قرین یا ہمزاد بالکل انسان کی شکل و صورت کا ہوتا ہے، اس کا چال ڈھال، بات کرنے کا طریقہ اور آواز سب کچھ اس انسان کے جیسا ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوا ہو۔ ساری زندگی اس انسان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمزاد اس شخص کے بارے میں ہر ایک چیز جانتا ہے، وہ چیز بھی جو انسان تنہائی میں کرتا ہے اور وہ تمام باتیں جو باقی دنیا کے لیے راز ہیں۔ جب کسی شخص کی موت ہوتی ہے تو ہمزاد اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور کسی غیبی مقام پر چلا جاتا ہے جہاں وہ تا قیامت رہے گا اور قیامت کے دن ہی اسے موت آئے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی نیک ہوتا ہے اس کا ہمزاد بھی اس کی صحبت کی وجہ سے نیک اور صالح ہوتا ہے، اور جو شخص کفر و برائی میں مبتلا ہو تو اس کا ہمزاد بھی کافر اور مشرک بن جاتا ہے۔ مرد انسان کے ساتھ جن ہمزاد اور عورت کے ساتھ جنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لہٰذا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کوئی آدمی نہیں جس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ موکل نہ ہو، ہر آدمی کے ساتھ اس کا قرین موکل ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ اس پر آپ نے فرمایا ہاں، میرے ساتھ بھی، مگر اللہ نے مجھ کو اس پر غالب کر دیا ہے، وہ اسلام لے آیا ہے، بس اب وہ مجھے بھلائی کے سوا اور کچھ ترغیب نہیں دیتا۔ اس طرح ایک صحابی رسول نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کے ساتھ مقرر ہے۔ کافر کا شیطان کافر کے ساتھ اس کے کھانے کے ساتھ کھاتا ہے، اس کے پانی کے ساتھ پیتا ہے اور اس کے بستر پر سوتا ہے، لیکن مومن کا شیطان مومن سے چھپا رہتا ہے اور اس کی طاق میں لگا رہتا ہے کہ مومن اپنی عقل سے کب غافل ہو اور وہ اس کا فائدہ اٹھائے۔ دنیا بھر میں ہمزاد کے بارے میں تحقیق صرف ماہر روحانیات اور صوفیہ کرام نے ہی نہیں کی، بلکہ جدید سائنسدانوں نے بھی اس موضوع پر کافی کچھ تحقیق کی ہے۔ سب سے پہلے 19ویں صدی کے آغاز میں سوویت یونین نے ہمزاد پر ریسرچ کا کام شروع کیا تھا،
जिसे साइंसदानों ने औरा का नाम दिया था, और इस हवाले से औरा की तस्वीर लेने का एहतमाम भी किया गया। इस मकसद के लिए ख़ास किस्म के कैमरास और केमिकल तैयार किए गए थे। चुनांचे पहली मर्तबा हमज़ाद की अजीब व गरीब तस्वीर सामने आई, जिसे इंसानी जिस्म से निकलने वाली रोशनी या एनर्जी करार दिया गया। जादू की दुनिया में हमज़ाद को एक ख़ास मकाम हासिल है। काले जादू और सफली अमल में हमज़ाद को बहुत अहमियत दी गई है। जादूगर या आमिल इस हमज़ाद जिन से मुआहदा करके उसकी मदद से जायज़ और नाजायज़ काम करवाते हैं, लेकिन उस माहदे में हमज़ाद आमिल से ऐसी शराइतें पूरी करवाता है जिससे वो ईमान से हाथ धो बैठता है और शैतान का पैरोकार बन जाता है। कमज़ोर अकायद रखने वाले मुसलमान जब इस आमिल के पास जाते हैं तो ये उन लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिसे इस शख्स के सिवा और कोई न जानता हो। लिहाजा ऐसे लोग आमिलीन के धोखे में आ जाते हैं। दरअसल वो आमिलीन हमज़ाद से उस शख्स के मुतालिक तमाम मालूमात हासिल कर लेते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जो आमिलीन लोगों को रूहों से मुलाकात करवाते हैं वो भी दरअसल इन हमज़ाद से ही करवाते हैं, क्योंकि मौत के बाद अरवाह की दुनिया से राब्ता नामुमकिन है। हमज़ाद को तस्खीर या काबू करना एक ख़तरनाक अमल है, क्योंकि मौका पाते ही हमज़ाद आमिलीन को हलाक कर देता है। इस तरह बहुत सारे आमिलीन ऐसे हैं जो हमज़ाद को काबू करके गैर शरई और हराम काम करवाते हैं, लेकिन जब वो हमज़ाद के गज़ब का शिकार होते हैं तो इनका अंजाम इबरतनाक हो जाता है। किसी भी हराम फ़ेल की नीयत से हमज़ाद को तस्खीर करना या माल और दौलत की लालच के लिए हमज़ाद से काम कराना न सिर्फ इंसान को दुनिया में तबाह व बर्बाद करता है, बल्कि उसके लिए आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। कुरान मजीद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक बेहतरीन मिसाल मिलती है, जिन्हें अल्लाह ने जिन्नात पर हुकूमत अता फरमाई थी और वो आपके हुक्म के ताबे थे, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन जिन्नों से नाजायज़ काम करवाने के बजाय उनसे मस्जिद की तामीर करवाई और लोगों की फलाह के लिए अच्छे काम करवाए। ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो हमज़ाद को काबू करके बुरे कामों का ज़रिया बनाते हैं। तो मौज़ूद सामीन, ये था आज का मौजू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।